بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مجھے کہا گیا تھا کہ ادھر آپ ذرا چکر لگا لیں، ہمارے وزراء آئے تھے اور میں نے کہا میں آ جاؤں گا خاموشی سے۔ میں نے منع کیا تھا، کل بھی منع کیا تھا کہ آپ لوگ بھی جب جائیں تو کوئی میڈیا یا کوئی نہ لے جائیں۔ آج بھی یہی ارادہ تھا۔ میں ادھر جب آیا میں نے یہ سیٹ اپ دیکھا تو میں نے زبیر بھائی سے ہی کہا کہ یار آپ نے میڈیا وغیرہ کو، میڈیا نہیں ہے ہماری انٹرنل میڈیا ہے۔ گل پلازا کا جو سانحہ تھا اس نے ہر ایک کے دل کو افسردہ کر دیا۔ جو لوگ اس سے براہ راست افیکٹ ہوئے تھے ان کا دکھ تو میرے خیال سمجھ سے باہر ہے، لیکن جو دور سے اس سانحے کو دیکھ رہے تھے اور یہ ٹیلی ویژن کے تھرو اور سب، ہر ایک کو اس سانحے کا بڑا دکھ ہوا۔ ایسے موقع پہ ہم نے، حکومت سندھ نے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، مجھے پریزیڈنٹ راج ولی زرداری نے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، جب یہ آگ لگی تھی اس کے اگلے دن بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ کوشش کریں جلد بجھائے، اور اس کے بعد نے کہا کہ جی آپ نے خیال رکھنا ہے جو بھی متاثرین ہیں ان کا، جن لوگوں کے پیارے گئے ہیں، شہید ہوئے اس واقعے میں، ان کے دکھ کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ان کے گھروں میں جا کے میں نے اپنے وزراء سے کہا، انتظامیہ سے کہا کہ ان کا دکھ بانٹیں، اور اس کے بعد ہماری اولین ترجیح تھی کہ جلد سے جلد ان متاثرین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ ابھی جب میں نیچے ہال میں گزر رہا تھا اور میں کچھ متاثرین سے ملا، اتنا کافی دن گزر گئے لیکن ایک میں بزرگ سے ملا جن کے 2 بیٹے اور 20 سال کا پوتا، وہ اس حادثے میں ان سے بچھڑ گئے۔ ان کا دکھ، ان کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی وہاں کھڑے رہ کے ان سے بات کرنا ایک احساس مجھے دلا رہا تھا کہ لوگوں کی کیفیت اس وقت ہے۔ حکومت نے کوشش کی ہے، جیسے میں نے کہا، ہم نے جو لوگ گزر گئے تھے وہ تو پہلے دن ہی اعلان کیا تھا اور ان کے گھروں میں پہنچے اور خاموشی سے بغیر کسی میڈیا کے ان کو جو ایک ازالہ تو میں نہیں کہوں گا، دکھ بانٹنے کے لیے جو حکومت کر سکی اس نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا، اور اگین یہ مجھے لیڈرشپ کی طرف سے ہدایت تھی کہ جیسے پہلے ایسے سانحے ہوئے حکومت نے آگے بڑھ کے سب کو تھاما ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اور میں خاص طور پہ کراچی چیمبر کا بہت شکر گزار ہوں۔ جیسے جاوید بھائی کہہ رہے تھے، اس وقت زبیر بھائی عمرے پہ تھے، میں نے جاوید صاحب سے کہا، ریحان صاحب، سب چیف منسٹر ہاؤس میں آئے اور ہم نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ انتظامیہ یا کوئی سیاسی آدمی بیٹھ کے ان سے بات کریں، اور کل کو کوئی بات ہو، ہمیں آپ پہ یقین ہے، آپ ہمیں ان دکانداروں کا جو نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے ان سے بات کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کے اس نقصان کا ازالہ کر سکیں۔ میں شکر گزار ہوں کراچی چیمبر کا، پہلے دن سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اب تقریباً کمپلیشن پہ ہے۔ آج کل تک یہ مکمل ہو جائے گی ساری ایکسرسائز۔ اس دوران ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے جی، جب تک یہ سارا معاملہ ہو کم از کم 2 مہینے تو لگ جائیں گے،
کوشش تو ہے کہ اور جلدی کریں، اور انشاءاللہ ہم شاید 2 مہینے کے ٹارگٹ سے پہلے یہ سب کر لیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 5 لاکھ روپے ہر افیکٹی کو دیے جائیں، 1150 یا 1200 کے قریب جو افیکٹیز ہیں۔ کابینہ نے امیڈیٹلی وہ چیز منظور کی اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں میں ادھر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ تقریباً کمپلیٹ ہے سروے، ساری بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سروے کی گئی ہے، اور یہ میری طرف سے، جیسے جاوید صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اگر آپ آج شام کو کسی ایک کا، 1 سے لے کے 1200 کے قریب ہے نا، آپ جتنے تیار ہوتے ہیں آپ کے پاس، فائنل جب سمجھتے ہیں کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیں، اور گورنمنٹ کو آپ 5 دن میرا خیال ہے یہ ہمیں دیں، جس میں ہم، اس لیے کہ یہ آگے تھوڑا سا پروسیس ہوگا، ہم کمشنر سے کہیں گے کہ اس کے لیے کیس موو کرے کابینہ کے لیے۔ حکومت کا پاور سارا کابینہ کے پاس ہوتا ہے۔ کابینہ کو میں انتظار نہیں کروں گا کہ کابینہ کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں ہم اس کو منظور کریں، 1 کیس ہو یا 1200 کیس ہو، جیسے جیسے آتے ہیں۔ کمشنر صاحب آپ امیڈیٹلی اس کا کیس بنا کے، اور اب ہمارے پاس سسٹم ہے کہ ہم کابینہ کے فیصلے جو ہمیں جلدی کرنے ہوتے ہیں، جس میں ٹائم لمٹ ہوتی ہے، ہم اس کو کمپیوٹر کے ذریعے، ہر ایک کابینہ کے ممبر کے پاس اپنا کمپیوٹر ہے جس میں وہ کیس چلا جاتا ہے، اور ہم 24 گھنٹے کے اندر اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے ہی ہمارے پاس وہ آتا ہے۔ تو ہم بائی سرکولیشن جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ بائی سرکولیشن بھی الیکٹرانکلی ہوتی ہے۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ فائل ایک ایک وزیر کے گھر لے جانی پڑتی تھی تاکہ وہ صحیح کرے، وہ الیکٹرانکلی ہوتی ہے۔ میں نے 5 دن اس لیے لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے انسان ہے کہیں اس وقت کوئی اویلیبل نہیں ہوتا ہے کیا، تو ہم 5 دن میں وہ چیکس تیار کر لیں گے۔ بلکہ میں ابھی ایک کوشش کروں گا، کمشنر صاحب آپ اگر اس سے پہلے ہی کوشش کرتا ہوں نا، آپ مجھے آج دیں نا، میں نے تو ہاں کمشنر صاحب، میں بلکہ آج آپ ایک اندازہ مجھے بتایا ہے کہ نقصان کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیبنٹ کے لیے چیف سیکرٹری صاحب کہتا ہوں کہ آج ہی سمری موو کریں فور دیٹ انٹائر اماؤنٹ تو اپروو اٹ، اور کیس ٹو کیس کے بیسس پہ پھر ہمیں کابینہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ہم جب فائنل کریں گے اس کے بعد کابینہ میں لے جائیں گے۔ اگر آج مجھے آپ دے دیں گے، آج وہ انیشیٹ کر دیں، اور انشاءاللہ ہم منڈے تک اس کو اپروو کابینہ سے کرا لیں گے اس اماؤنٹ کو، اور پھر صرف مسئلہ ہوگا کہ جب آپ کی طرف سے وہ فائنل آ جائے گا کہ جی فلاں شخص کے اتنے پیسے بنتے ہیں، انہیں 1 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے وہ چیک تیار کرنے میں اور انہیں دینے میں۔ حکومت کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ اس پورے معاملے میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آپ لوگوں کو جو یہ نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہم جلد سے جلد کر سکیں گے۔ 1-2 چیزیں اور میں کہنا چاہوں گا۔ کچھ ذمہ داری ہم سب کی اور اس میں آپ کی بھی بنتی ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور سب کو پتہ ہے کہ وجوہات کیا تھیں، اب تو یہ ظاہر ہو گئی ہے۔ ہماری کوتاہی بھی بہت تھی، میں تو خود ہر جگہ کہتا ہوں، لیکن اگر اس بلڈنگ کے اندر فائر فائٹنگ کے صحیح انتظامات ہوتے تو یہ اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے توسط سے، اور میں چیمبر سے کہوں گا، خاص طور پر میں چیمبر سے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے سارے ممبرس کو کہیں کہ اپنی بلڈنگز میں وہ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ جو دکانوں میں خود ہونا ہے، جو بلڈنگ کے اندر ہونا ہے، اس کا انتظام کریں۔ کسی ایک شخص کی جان بھی اس سارے خرچے سے کوئی آپ اس کا کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چاہیں گے، یہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، میں تو کافی سخت آرڈرز دیے ہوئے تھے لیکن اس میں تھوڑی سی لینینسی کی ہے، وہ صرف اس لیے کی ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور لوگوں کے کاروبار ہم بند کرنا نہیں چاہتے، لیکن رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں
خاص طور پہ خیال رکھیں، چیمبر سے کہوں گا کہ سارے اپنے ممبرز کو، ساری بلڈنگ والوں کو، ہم بھی وقتاً فوقتاً یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے آلریڈی حکومت سندھ نے، میں نے ابھی تک اس کی تشہیر نہیں کی ہے، اگر موقع ملا ہے تو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہ سارے ہمارے قصور نہیں تھا، یہ دہائیوں سے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ لٹرلی میں اگر اس کو بتاؤں کہ پائپ ایک نے اٹھانا ہوتا تھا، پانی دوسرے نے بھرنا ہوتا تھا، والو تیسرے نے کھولنا ہوتا تھا، اور جب تک یہ سب مل کے کام نہ کریں کام نہیں ہوتا تھا. ہم نے اپنی طرف سے ایک کام شروع کر دیا ہے، اس کی پوری پلاننگ ہو کے کیا امپلیمنٹیشن کے سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ہم ساری ایمرجنسی سروسز کو ایک جگہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ بھی ٹاسک دیا ہے کہ پورے سندھ میں جو ریکوائرمنٹ ہے فائر فائٹنگ ہے، مجھے بتایا گیا، اب مجھے نمبر اس وقت یاد نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا، اگر مائی میموری سروس می رائٹ، کہ کراچی شہر میں 200 فائر اسٹیشنز ہونی چاہیے تھی اتنے بڑے شہر کے لیے، اور ہمارے پاس 55 ہیں. وہ فائر ٹینڈرز 200 فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے تھے، ہمارے پاس 55 ہیں. فائر اسٹیشنز کا بھی نمبر تھا یار، ایک وہ یہی 200 ہی تھا نا، اور آپ کے پاس 27 ہے فائر اسٹیشن شاید، 27 یا 28. میں نے ان سے کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہوگا، حکومت خرچ کر رہی ہے نا، تو اس سے ہے تو رب کے ہاتھ میں، لیکن بچنے کے لیے ہم وہ انویسٹمنٹ تو ضروری ہے. ہم روڈ راستے بھی بناتے رہیں گے، لیکن ایسی چیز جس سے انسان کی زندگی چلی جائے، وہ ہمارا اولین فرض ہے کہ پہلے اس کا خیال کیا جائے. تو میں نے کہا تھا کہ جی آپ مجھے پلان بنائیں، پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، اور جگہ سے ہم پیسے کھینچ کے کاٹ کے ہم لگائیں گے کہ یہ 200 فائر ٹینڈرز ہمارے پاس ایک سال کے اندر ہم لے آئیں. یہ فائر اسٹیشنز میں نے کہا 27 ہیں، 200 نہیں تو 100 آپ اس ایک سال میں، یعنی اس کیلنڈر ایئر میں 2026 میں آپ کمپلیٹ کریں. اسی طریقے سے باقی شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں جو ایمرجنسی سروسز کی ریکوائرمنٹ ہے ہم نے وہ سب پوری کرنی چاہیے. یہ آپ صحیح کہیں گے کہ اتنا بڑے سانحے کے بعد ہم یہ سب سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی بھی مانگتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض تھا کہ ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن آگے کسی اس سانحے سے بچنے کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں. میری آپ سب سے یہی درخواست ہوگی کہ جی آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے، فائر ایکسٹنگوشرز، الارمس، فائر سیفٹی، شاپنگ پلازاز میں، مالز میں، فلیٹس میں، اپارٹمنٹس میں، گھروں میں اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے کہ اپنی جان بچے، ان سب چیزوں کی طرف بھرپور دھیان دیں. ایک چیز اور جو زبیر صاحب نے کہی ابھی کہ جو ورکرز آپ کے ساتھ کام کرتے تھے ان کا ضرور خیال رکھیے گا. کوشش کیجیے گا، کچھ ان میں سے ہوں گے جو ڈیلی ویجز وغیرہ انہوں نے کہیں اور بھی نوکری تلاش کی ہوگی، لیکن اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا خیال ضرور رکھیے گا، اس لیے کہ وہ بھی اس سانحے میں آپ کے ساتھ وہ بھی افیکٹ ہوئے. اور ایک بار پھر میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ جتنی جلد ہو سکے، اور میں نے یہ ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کیا ہے، آپ مجھے پلیز واقعی آج سنیچر ہے، کل اتوار ہے، لیکن کمشنر صاحب اتوار کو بھی کام کریں گے، اور جو اگر آج مجھے مل جاتی ہے جتنے بھی ڈیٹا، منڈے شام تک ہم ان کا کام، اور ٹیوزڈے کو ہم ریڈی ہوں گے ان کے چیکس دینے، تو رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم کر دیں گے. میں پھر سے کراچی چیمبر کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں، اس لیے کہ ان کی تعاون کے بغیر ہم یہ سارا کام وہ ہم جلدی کریں گے. اس کو سب دیکھ رہے ہیں، ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہی ہیز ٹو امیڈیٹلی ڈو اٹ. اور جیسے ہم نے وعدہ آپ کو بتایا تھا کہ جو بڑی تھیریاں چل رہی تھی نا کہ شاید کسی نے خود سے آگ لگائی ہے، کیا ہوا ہے، اگر کسی نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا. حکومت اس جگہ پہ اتنی کیپیسٹی کی بلڈنگ بنائے گی انہی دکانداروں کے لیے جو ادھر موجود تھے. اس سے ایک اسکوائر انچ بھی زیادہ نہیں ہم کسی دکان یا کسی کو رینٹل یا بیچنے کے لیے ہم نہ کریں گے.
اور اس پہ وہ ناصر شاہ صاحب اور میئر صاحب اس کا خیال رکھیں گے خاص. میں کراچی چیمبر کا پھر شکر گزار ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ان کی مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. میں نے دیکھا ان کے صدر، ان کی پوری انتظامیہ، ان کے فارمر پریزیڈنٹس، وائس پریزیڈنٹس، وہ خود بیٹھے اس خیر کے کام میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس خیر کے کام کی جزا دے. آپ کو سب کا بہت بہت شکریہ جی.